بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا عمران خان صاحب کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو پاکستان کے سسٹم میں واپس لانے کے لیے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ریکنسلیٹ کرنا، ریکنسائل کرنا، صلح صفائی کرنا یا افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کو قبول کر لینا، کیا یا یوں اس کو اور سادہ کر لیں، کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہو چکے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر جگہ بننے جا رہی ہے؟ پاکستان کی بہت سی معروف شخصیات اس وقت، میں امریکہ میں ہوں، امریکہ تک لوگوں کو پیغامات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہمدردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ میں پہنچنا شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو جو ہے سو ہے، عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، لیکن پاکستان کے باہر یہ امریکہ، سمندر، یورپ وغیرہ میں جو نیٹ ورکنگ ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جتنا انقلاب ہے، جتنی ہنگامہ خیزی ہے، عمران خان صاحب کا جتنا آپ کو لگتا ہے کہ جو شور ہے یا جو ایک گونج ہے، ان کی جو سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی امریکنز، تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، اور وہ کیوں ہیں، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ یہ کیوں ہے سب کچھ۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو پاکستان کی فوج کی جو ہیوی انویسٹمنٹ تھی پاکستان کی دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف اور عمران خان صاحب کو بلڈ اپ کرنے والی، اس کے اوپر لوگوں نے یقین کیا ہوا ہے، اور پچھلے 10-20 سال آپ لگا کے پوری کوشش کے ساتھ آلموسٹ 2007-8 سے پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پر لگی ہوئی ہے کہ جی کہ دونوں پارٹیاں چور ہیں، دونوں پارٹیاں چور ہیں۔ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ لوگ اب اس کو سچ مانتے ہیں، اور بغیر کسی ثبوتوں کے وہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو چور، لٹیرا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں۔ جب ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کوئی 4-5 بڑی چوریاں بتا دیں تو ان کے پاس کچھ نہیں، ماں سوائے اس کے کہ یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں چور ہیں۔ تو جو پولیٹیکل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہیں یہاں کے لوگ، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو اس پروپیگنڈے کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ ہیں، اور ریسورسفل ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جب زر مبادلہ یا اپنے پچھلے گھر والوں کو پیسے بھیجیں گے تو پھر ان کی سوچ بھی ساتھ میں جائے گی، جدہ کھائیے تو گن گائیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے یہاں پہ، دوسرا فیکٹر وہ ہے جو ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو اربوں روپے جو ایک تو وہ چندے کے نام پہ اکٹھے ہوتے تھے، یہاں سے اکٹھے ہوتے تھے، یہاں پر ٹیموں کی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں، جبران الیاس میرا خیال ہے یہی ان کا نام ہے، وہ اسی امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر یا جو اردو سمجھنے اور بولنے والے ہیں ان کی ذہن سازی، ذہن خراب کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اور جھوٹی سچی جو باتیں ہیں وہ پھیلانا، یہ ان کا کام ہے۔ تو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک جو باثر تو نہیں کہنا چاہیے، ویل آف، وہ جو آسودہ حال ہیں پاکستانی، جو ایک ممی ڈیڈی کلاس ہے پاکستان کی، سوری ٹو سے یہ والا لفظ استعمال کرتے ہوئے، وہ سارے کے سارے اس وقت ادھر امریکہ میں، وہ جو میں چونکہ بہت سے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ ملا ہوں، ان کے واٹس ایپ گروپس، اور بے حساب ڈاکٹروں کے علیحدہ، انجینئرز کے علیحدہ ہیں، پالیٹیشنوں کے علیحدہ ہیں، پتہ نہیں کس کس ٹائپ کے یہاں پہ واٹس ایپ گروپ ہیں، اور وہاں پر جناب بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے؟ یہ امید ایک دم سے کیوں جاگی ہے؟ کل سے جاگی ہے، اور وہ ہے عمران ریاض صاحب کی واپسی کے بعد۔ عمران ریاض صاحب کی واپسی کے بعد جو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دو ورژن ہیں۔ ایک ورژن ہے کہ جی کہ وہ خود سے کہیں چلے گئے تھے، جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ایویڈنس آئی ہے کہ ان کے جو میسج جو آتے ہیں وہ ہم نے پتہ کیا، ٹریک ڈاؤن کیا، وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ اچھا، یہ سرکاری ورژن ہے جو پاکستان کی ایک ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر بلیو کون کرے گا؟ ایک ویسی بات ہے، میرا خیال ہے کوئی نہیں کرے گا۔ اور جو عمران خان صاحب
کے ساتھ جس طرح کر کے عمران ریاض صاحب جڑ گئے تھے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ ایک صحافی کو وہ کہلائے صحافی اور ترجمانی کسی سیاسی جماعت کی کرے۔ دیکھیں خیالات ملنا اور بات ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ اب ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اب یہ ہوا ہے۔ ہمیں آپ بلا کے بتاتے تھے کہ جی کہ یہ چور ہیں، تو آپ کیوں بلیو کرتے تھے بطور ایک جرنلسٹ؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے ہم اس کو اینالائز تو کر لیں، اس کا تھوڑا بہت تجزیہ تو کر لیں، کوئی کاؤنٹر چیک تو کر لیں۔ تو بہرحال یہ ان کی صحافت کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے بھی ان کی صحافت جو انہوں نے آخری دنوں میں کی، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے کے بعد کی، وہ صحافت نہیں تھی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ پلان کر رہے تھے کہ وہ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے، یہ اب باتیں ہیں، سینہ گزٹ باتیں ہیں، اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں، یہ گپ شپ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شاید عمران خان صاحب ان کو ٹکٹ دیتے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر لاہور سے کسی سیٹ سے الیکشن لڑتے، اور خصوصاً جہاں سے شریف فیملی کا کوئی بندہ الیکشن لڑتا ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑتے۔ تو یہ گمک انہوں نے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف عمران خان صاحب کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ بالآخر وہ لاپتہ ہوئے، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا گیا کہ جی وہ چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کے اوپر جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی باتوں کے اوپر بلیو کرنا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت تک عدالتیں تھک گئیں، جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز تھے وہ تھک گئے، اور عمران ریاض صاحب واپس نہیں آ رہے تھے، اب واپس کیوں آئے ہیں؟ کیا سوال پھر وہی ہے، کیا عمران خان، اور پھر عمران خان صاحب کے احکامات جاری ہو گئے ہیں کہ جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان کو ڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ ایک علیحدہ سے بحث ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کو ڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا۔ اٹک جیل ویسے تو وہ اٹک قلعے میں نہیں ہے، وہاں پہ بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی اگر وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے اس سے زیادہ کٹھن حالات، مشکل حالات، پھانسیاں جھولی ہیں سر، جھیلی ہیں، پھندے جھولے ہیں۔ اور اٹک قلعے کے ان کے بینظیر بھٹو کے کمرے سے سانپ نکل آتے تھے، نواز شریف صاحب کے کمرے سے سانپ نکل آتے تھے۔ تو اٹک جیل اور اٹک قلعہ، یہ دونوں میں فرق ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں نے باقاعدہ عقوبت، اور سیاسی ورکروں نے، جو سیاسی کارکن ہیں انہوں نے عقوبت خانے برداشت کیے ہیں۔ یہ عقوبت خانہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سسٹم کے اتنے لاڈلے تھے، اور سسٹم میں ان کو اندر سے اتنی سپورٹ تھی کہ ان کو ان کے جو گرفتار کرنے والے تھے وہی ان کے سہولت کار ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ پاکستان کا جو نیب والا ادارہ ہے وہاں پر اتنے ان کے سہولت کار تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پاکستان کی کسی اور سیاستدان کے ساتھ یہ والا سلوک پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو خیر وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ اب وہ ان کی قسمت ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل تک لاتی ہے کہ نہیں لاتی۔ لیکن ان دو چیزوں کو لے کے جو خوش فہم ہیں، خوش گمان ہیں، اور تھوڑے سے جو کچے سیاسی ذہن ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ فوج کی نا آپس میں لین سیٹ ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، فوج کی اور عمران خان صاحب۔ ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان کے معروف صحافی ہیں، ان کی ایک خبر تھی کہ ریکنسیلیشن ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جی اپنے اپنے طور کے اوپر، اپنی اپنی جگہ کے اوپر عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ تو نہیں جناب لڑا جا سکتا، پنگا نہیں ڈالا جا سکتا، اور پاکستان کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو کب تک جیل میں رکھیں گے، کب تک ان کے خلاف ہم چلیں گے، تو ریکنسلیٹ کرنا پڑے گا، ریکنسلیشن کرنی پڑے گی ان کے ساتھ۔ تو یہ والی خبریں پہلے بھی چلی تھیں، اور اب یہ عمران ریاض کی واپسی کے بعد ذرا زیادہ اس میں زور آ گیا ہے۔ اور میں پاکستان کے معروف لوگ جو ہیں، میں نام لے کے ان کا بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ پرسنلی رابطے کیے ہیں تو میں ان کے نام نہیں شیئر کرنا چاہتا کہ کون سا وہاں پر ہے معروف آدمی، یہاں پر اس نے کس کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ تو کچھ چیزیں پرسنل لیول کی ہوتی ہیں، وہ پرسنل لیول کے اوپر رہنی چاہیے۔ تو اب آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے، ایک تو بات طے ہے کہ وہ واپس آئے ہیں، تو جو ہمارے ادارے ہیں وہ تو یہی پورٹرے کریں گے کہ جی وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنی مرضی سے واپس آ گئے۔
تو سر ذہن میں رکھیں کہ اپنی مرضی سے یہاں پر کوئی لاپتہ نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے۔ اب لاپتہ ہونے کی یا تو آپ نظریاتی ہیں، آپ کسی اصول کے اوپر کھڑے ہیں، اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر آپ جو ہیں وہ آپ کا اصول ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے فلاں 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 جبر کر رہے ہیں یا فلاں فلاں ان کا سیاسی کردار ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کی پاداش میں آپ اٹھا لیے گئے ہیں، لاپتہ کر دیے گئے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک شخص کی وجہ سے ہر اصول کو بالائے طاق رکھ کے اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہو کہ اس شخص کے ساتھ آپ صلح کر لیں، باقی اصول، ضابطے، آئین، دستور، قانون، آپ کے سیاسی کردار، ہر چیز ہمیں قبول ہے، تو پھر سر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ پرسنل لڑائی کے اوپر آئیں گے، کسی اصول کے بجائے مفادات کی جنگ کریں گے، تو پھر جس کا مفاد زیادہ بڑا ہے اور جو جتنا زیادہ طاقتور ہے وہ جیت جائے گا۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود شہری آزادیوں کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اگر کوئی اپنے مفادات کے چکر میں پاکستان کے ریاستی اداروں اور آئین اور قانون کو بھی اپنی زد میں رکھ رہا ہے، تو اس کے باوجود اس کے ساتھ بھی قانون کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے۔ عمران ریاض صاحب کی ڈیٹینشن، ان کا لاپتہ ہونا، یہ قابل اعتراض تھا، میری نظر میں قابل اعتراض ہے۔ میرے جیسے کئی بے شمار لوگ ہیں جو اس کو زیادتی سمجھتے ہیں اور دونوں طرف کی زیادتی سمجھتے ہیں، لیکن ریاست ظاہر ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ زیادہ بڑے لیول کی ہوتی ہے اور وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ عمران ریاض صاحب نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن یہاں پر جو شہری آزادیاں ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگین پھر وہی بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، اپنی مرضی سے آگے، یہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی سمجھوتا ضرور ہوگا۔ ان کا جانا ان کی مرضی کے خلاف تھا، ان کا آنا شاید کسی افہام و تفہیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس جو اطلاع ہے، جو میری اطلاع اور اطلاع کی بنیاد کے اوپر اسیسمنٹ، عمران ریاض صاحب کی واپسی کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ہیں پاکستان کے نظام انصاف کا جو ڈھانچہ ہے اس میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور جو رونما ہونے جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین عدالت کے ہاں ایک مقدمہ جو پاکستان کے ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت سے متعلق تھا وہ زیر سماعت ہے، اثر نو زیر سماعت ہے، اور اس مقدمے کے ڈانڈے یا اس مقدمے کا پھیلاؤ کچھ بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر میں اگر کھل کے بات کروں، مجھے اگر اس جسارت کی اجازت ہو، تو وہ یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو پاکستان کے حساس ادارے اور جنرل فیض صاحب نے جو رول پلے کیا تھا، اور پھر اس فیصلے کے اس پر جو فیصلہ آیا اور پھر اس فیصلے کے بعد جو کچھ ہوا قاضی فائز صاحب کے ساتھ، وہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب اسی کیس کی جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل زیر سماعت ہے۔ تو جج وہ ہے جو اس وقت چیف جسٹس ہے، جو نہ پہلے ڈرا تھا، جو نہ آگے ڈرے گا۔ تو اب ایک ریاستی اداروں کی جو زور زبردستی والی ایک پریکٹس تھی، اب اگر ان کا دھیان یا کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرف ڈال دیتا تو شاید مشکل ہوتی۔ تو اس ناپسندیدہ صورتحال جو ممکنہ طور پر ہو سکتی تھی، اس سے بچنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہوئے ہیں کام ہوئے ہیں، اور اس میں عمران ریاض صاحب کا بھلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حق سچ کی بات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذاتی پسند ناپسند سے نکل کر اصول کی بات کرنے کی توفیق دے۔ اپنی طرف سے وہ اصول کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی بھی بندہ اپنی ذات میں جج نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اپنی طرف سے اصول کی بات کرتا ہوں گا، اپنی طرف سے میں بھی بڑی ٹھیک بات کرتا ہوں گا، لیکن اس کے جج تو آپ ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کتنی درست ہے اور کتنی غلط ہے۔
تو عمران ریاض صاحب میری نظر میں وہ سیاست کر رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے تھے، اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا، اور بائی ڈیفالٹ اس کو ہم کہیں گے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبیل بنا دی ہے ان کی آزادی کی. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ایک انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہے. تو امید ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ آگے ذرا تھوڑا سا اصول اور قانون اور آئین کی بات کریں گے. اب یہاں پر ایک اور بات ہے، میرے ذہن میں ضمناً بات آ گئی ہے کہ دیکھیں عمران ریاض صاحب تو کچھ کام اس طرح کے کر رہے تھے کہ جو غلط تھے، سمجھ آتی ہے بات کہ جو کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ اس کو جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو حراست میں ہے ابھی تک، اس کے پیچھے اس کی بیوی فوت ہو گئی، غالباً والدہ، مطلب برے حالات ہے. اس کا نام ہے مدثر نارو کا قصور یہ ہے کہ اس نے کوئی نظم لکھی تھی اور نظم پڑھی تھی کہ جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے وطن کو ایک نشئی بیچ کھا گیا. تو وہ نشئی ایک دور میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض صاحب کو اتنا عزیز ہوتا تھا کہ اس کو نشئی کہنے والے کو پکڑ کے اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا، اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. اس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کا کمسن بیٹا بغیر ماں باپ کی زندگی گزار رہا ہے. یار اس کے اوپر بھی رحم کر دیں، یار اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر عمران ریاض آپ کو اتنا اچھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. عمران ریاض تو کوئی پولیٹیکل سائیڈ لے رہا تھا. عمران ریاض صاحب کے تو کوئی پولیٹیکل کوئی مقاصد ہوں گے، سیاسی مقاصد ہوں گے، نظر بھی آتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو گئے تھے، سمجھ آتی ہے. مدثر نارو کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی چھوڑیں. اور چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر آپ سے لوگ لرز رہے ہیں کہ آپ اصول کی بات کرتے ہیں، آپ قانون کی بات کریں گے، آپ عمران ریاض کی نہ صرف عمران ریاض کو ریلیز کرنے کے احکامات جاری کریں گے بلکہ ان احکامات کے اوپر عمل بھی کروائیں گے، اور اس ممکنہ آپ کے رد عمل سے، عدالتی رد عمل سے یا عدالتی فیصلوں سے اگر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا الرٹ ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو باقی معاملات پہ بھی دیکھنا چاہیے، مدثر نارو کا بھی دیکھنا چاہیے. آپ سے التجا ہی کر سکتے ہیں. اور باقی یہیں پر ختم کرتے ہیں بات کہ عمران خان صاحب کے ساتھ عمران ریاض کی جو ریلیز ہے، ان کا جو واپس آنا، اپنے بچوں کے پاس واپس آنا، وہ خوش آئند ہے. اللہ مبارک کرے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آسانیاں دے. لیکن اس سے عمران خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے کام سیدھے ہو گئے ہیں، یہ کانوٹیشن غلط ہے. میں یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور وقت جب ڈکٹیٹ کروانا شروع کرتا ہے تو پھر چیزیں انسانوں کے اور طاقتوروں کے ہاتھ سے نکلتی ہیں اور فیصلے وقت کرتا ہے. آنے والا وقت کیا فیصلہ کرے گا یہ وقت جانتا ہے اور اللہ پاک جانتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.